نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلغون العرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صلی ذی وقار حضرت مولانا قاری محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرات علماء کرام مشائخ اعظام، میرے عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی قرآن کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ مسابقہ کی یہ مجلس جن میں ہمارے ان عزیز طلباء نے قرآن مجید ہم کو سنایا، بعض طلباء نے ترتیلاً تلاوت کی اور بعض طلباء نے تدویراً۔ دل کی گہرائیوں سے میں ان تمام عزیز طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں واقعی کہتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ مسرت ہوئی، خاص طور پر وقفے کے بعد کہ طلباء نے ترتیلاً اور تدویراً جو قرآن مجید سنایا، طبیعت میں بہت فرحت ہوئی اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری اس جامعہ میں یہ شعبہ تجوید و قرات ترقی کر رہا ہے۔ قرات سبع کی تعلیم کا یہاں سلسلہ جو شروع ہوا، تقریباً 45 سال ہو رہے ہیں، اور 1403 کے بعد سے ہماری اس جامعہ میں عشرہ صغیر اور عشرہ کبیر جو ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر سال ایک اچھی تعداد میں جہاں اس جامعہ میں طلباء روایت حفظ کی تکمیل کرتے وہاں قرات سبع متواترہ اور قرات عشرہ صغیر اور کبیر میں بھی الحمدللہ طلباء یہاں تکمیل کرتے ہیں۔ چونکہ میں یہاں سال میں 2 دفعہ امتحان کے لیے آتا ہوں، مجھے یہاں کے طلباء کا معیار معلوم ہے، میں پرچے بھی جانچتا ہوں، شاطبیہ ہے، درہ ہے، الوجوہ ہے اور طیبۃ النشر، اور میں نے اس سے پہلے حضرت مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، اور اس سے پہلے حضرت مولانا غلام رسول صاحب خاموش رحمۃ اللہ علیہ کو بھی میں کہتا تھا، اور موجودہ محتمیم حضرت مولانا رشید احمد صاحب زید مجدہ، ان کو بھی میں نے بتایا کہ یہاں تجوید و قرات کا معیار بہت اچھا ہے، اور پرچے میں جانچتا ہوں تو طلباء کی تحریر بھی مجھے یہاں اچھی نظر آئی۔ ہمارے شمالی گجرات میں جامعہ نظیریہ کاکوسی اور یہاں
کہ طلباء کی تحریر املا میں اچھی کامیابی ہے، یہ خوشی کی بات ہے۔ عزیز طلباء، ثلاثہ کی تکمیل ہو گئی اور سبا کی بھی تکمیل ہو گئی، اور کئی طلباء نے ترتیلاً رکوع سنایا، تدبیراً سنایا، لیکن یوں سمجھے کہ ابھی ہمارے اندر کمی ہے۔ جن طلباء کا نمبر آئے گا تو وہ یوں نہ سمجھے کہ ہماری ہر اعتبار سے تکمیل ہو گئی، ہمیں اسے آگے بڑھنا ہے اور آخری منزل اس کو نہ سمجھے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی جو بھی صورت ہے کہاں نازل ہوئی یہ مجھے معلوم ہے، قرآن کی جو بھی آیت ہے کس بارے میں نازل ہوئی یہ مجھے معلوم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ فرماتے ہیں، بخاری شریف میں ہے، کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلانی جگہ پر مجھ سے زیادہ جاننے والا موجود ہے اور وہاں سواری جا سکتی ہے تو میں سوار ہو کر کے میں وہاں جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں جذبہ۔ بعض مرتبہ طالب علم سمجھتا ہے کہ باہر سے آنے والے مہمان حضرات، ہمارے حضرت قاری صاحب ہمارے پڑھنے کو اچھا بتا دیا تو گویا کہ ہم مکمل ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی جس وقت آپ نے جامعہ میں داخلہ لیا فارسی میں یا حفظ میں، اس وقت آپ کے پڑھنے کا کیا معیار تھا، لیکن آپ نے محنت کی، آپ کے اساتذہ نے محنت کی، تو آپ اس معیار کو پہنچے کہ اساتذہ اور مجمع کی موجودگی میں آپ نے جرأت کے ساتھ جو ہے الگ الگ روایتوں میں قرآن مجید سنایا۔ یہ محنت کا نتیجہ ہے۔ اگر اور اس سے بھی زیادہ آپ محنت کریں گے، مشق میں، فن میں، تو سننے والے کو ایسا لگے گا کہ یہ مصر کا رہنے والا ایک قاری یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہے۔ جیسے ہمارے حضرت قاری عبدالعزیز صاحب زیر مجدہ نے جو قرآن مجید سنایا، تو ہم ان کے سننے کے بعد ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی ایسی محنت کریں، ایسی مشق کریں کہ ہم بھی اس طریقے سے قرآن مجید سنا سکتے ہیں۔ جب خوش الہانی کے ساتھ اور اچھے لہجے میں آپ نے قرآن مجید سنایا اور تجوید کے حدود کی مکمل رعایت کی، اور زیادہ محنت کریں گے، مشق کریں گے تو اور اونچے معیار کے اوپر پہنچیں گے، اور ہم دعا بھی کرتے ہیں۔ دوسری ایک بات یہ کہنی ہے، میں کوئی ہماری نزیز طلباء کی کوئی کمی تو نہیں بتاتا، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ طلباء نے اچھا ہی پڑھا ہے، لیکن بعض مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے عزیز طلباء لہجے کو مقدم رکھتے ہیں، لہجے کو مقدم رکھنے کی وجہ سے ادائیگیوں میں فرق آ جاتا ہے۔ صحت حروف میں فرق نہیں آتا ہے، مدود میں، غنہ کی مقدار میں۔ بعض طلباء مد منفصل، مد متصل اور مد عارض جمع ہو جاتا ہے۔ ہمارے عزیز طلباء جو پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مد متصل کبھی ہے،
اس کے مقابلے میں مد عارض جو ہے وہ ضعیف ہے، لیکن مد متصل میں مد کی مقدار کم کرتے ہیں اور مد عارض میں مقدار بڑھاتے ہیں۔ یہ اس کو کہیں گے کہ ہم نے حد کو پار کر دیا۔ اس کی وجہ سے لہجہ تو اچھا بن جائے گا، سننے والوں کو اچھا معلوم ہوگا، لیکن جو اس فن کے ماہر ہے ان کو ایسا لگے گا کہ پڑھنے والے نے لہجوں کو مقدم رکھا ہے۔ دیکھیے، میں صاف بات کہتا ہوں کہ یہاں پر بچوں نے ایسا کیا نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان پڑھنے والے طلباء کو متنبہ کریں تاکہ اس کا خیال رہے۔ بعض مرتبہ مد اصلی جس کی مقدار 1 الف ہے، اور خاص طور پر مد اصلی کا کلمہ پر جب وقف کرتے ہیں تو کبھی 2 الف، کبھی 6 الف، 3 الف مد ہو جاتا ہے۔ اس میں اچھا لگتا ہے، لیکن آپ ایسا لہجہ بنائے، ایسی مشق کرے کہ مد اصلی کے 1 الف کی مقدار باقی رہے۔ اسی طریقے سے اقفا میں، گنہ میں مقدار 1 الف بتاتے ہیں، اساتذہ نے بھی بتاتے ہیں اور سب طلبہ بھی جانتے ہیں، لیکن لہجے کی وجہ سے کبھی 3 الف، کبھی تو 4 الف کے بقدر گنہ ہو جاتا ہے۔ ان چیزوں کو بچاتے ہوئے اگر ہم مشق کریں گے تو آپ کی مشق کامل کہلائے گی۔ ایک بات تو مجھے یہ بتانی ہے۔ دوسری بات، میں یہاں امتحان کے لیے جب آتا ہوں تو اخیر میں وہ طلباء جو سبا کی تکمیل کرتے ہیں ان کو میں لطیفانہ انداز میں کبھی کہہ دیتا ہوں، میں نے کہا کہ آپ نے بہت محنت کے ساتھ قرأت سبا کی تکمیل کی ہے، چونکہ قرأت سبا پڑھنے والے طلباء جانتے ہیں لکھنا بھی پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ میں اجرا بھی یاد کرنا پڑتا ہے۔ جمع عطفی میں تو طلباء پریشان ہوتے ہیں، بعض طلباء اکتا جاتے ہیں، لیکن جب جمع حرف شروع ہو جاتا ہے تو ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی 2 سال مسلسل ایک طالب علم سبا میں محنت کرتا ہے تب جا کر کے تکمیل ہوتی ہے۔ تو میں ان طلباء کو ایسا کہہ دیتا ہوں کہ اب سبا کی تکمیل ہو گئی ہے، آپ بہترین قسم کا غلاف لائیے، اور قرآن مجید کو غلاف میں بند کر کے آپ کسی کو دینے کا نہیں، میں نے کہا کباٹ میں رکھ دینے کا۔ ایک مرتبہ ایک طالب علم نے ایسا بھی کہا، جی ہاں۔ میں نے کہا کہ یہ مقصد نہیں ہے، آپ نے اتنی محنت سے قرأت سبا کو مکمل کیا ہے، روزانہ، ہم زیادہ نہیں کہتے، 10 منٹ فقط، کبھی جمع عطفی میں، کبھی جمع حرفی میں، کبھی جمع وقفی میں اس کی تلاوت آپ باقی رکھیں گے، 10 سال کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی پڑھانے کی، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ثلاثہ ہے، عشر کبیر، خیر امسال تو عشر کبیر کی تعلیم یہاں نہیں ہو سکی اور لاک ڈاؤن کا اثر اب تک ہے، تو عشر کبیر پڑھنے والے جو طلباء ہے آئندہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ان کو بھی چاہیے کہ عشر کبیر کا اجرا روزانہ 10 منٹ، آپ یہاں دیکھیے میرے سامنے، روزانہ 10 منٹ اس کی تلاوت کرے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ہم شوق سے اس کی تلاوت کریں۔ روایت حفص میں بھی، سبا میں بھی، عشر صغیر میں بھی، عشر کبیر میں بھی، اگر اس طریقے سے آپ تلاوت کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خدمت کا موقع عنایت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو دوسری بات یہ کہنی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اس فن میں قدم رکھا ہے، تو ہماری یہ تمنا ہے
کہ شاطبیہ جیسی اہم کتاب ہے، اس کو آپ زبانی یاد کریں، کوئی مشکل نہیں ہے ایسا ہی۔ روزانہ 1-2 شعر یاد کریں گے، ایک وقت یہ آئے گا کہ آپ کی شاطبیہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ ہمارے جو اسلاف ہیں علم تجوید اور علم قرات میں جنہوں نے محنتیں کی ہے، پوری کتاب کو ازبر کرتے، اس کے بعد پھر وہ اجرا کرتے تھے۔ اس لیے اگر ہمارے عزیز طلبہ جن کا ذوق تجوید میں قرات میں زیادہ ہے، اگر وہ یہ چاہے کہ مجھے شاطبیہ پوری زبانی یاد کرنی ہے، شاطبیہ پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی آپ کو معلوم ہے، مفہوم بھی معلوم ہے، بس اشعار زبانی یاد کرنے ہیں، تو آپ اس فن میں ترقی کر پائیں گے۔ ماشاءاللہ مشق کی لائن میں تو ترقی ہو رہی ہے، لیکن ارباب فن یہ چاہتے ہیں کہ فن میں بھی ترقی کرے۔ اس لائن کی جو بھی کتابیں ہیں، تجوید کے لائن کی کتابیں، قرات کے لائن کی جتنی بھی کتابیں ہیں، اہم کتابیں ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کرے، جزئیات کو معلوم کرے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے لیے کئی کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ عشر کبیر پڑھنے والے طلبہ جانتے ہیں بعض وجوہات غیر مکروہ ہوتی ہے، کون سی وجوہات مکروہ ہے، کون سی غیر مکروہ ہے، یہ اسی وقت ہم معلوم کر سکیں گے جب کہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس لیے اس فن میں ذوق رکھنے والے طلبہ جو ہے، ہم ان کو یہ ہماری ایک درخواست ہے کہ آئندہ طے کرے کہ انشاءاللہ ہم قرات صبا جب شروع کرے اور شاطبیہ شروع کرے تو اس کے اشعار جو ہے یہ ہم زبانی یاد کریں گے۔ میں نے اپنے یہاں طلبہ کو ترغیب دی تو طلبہ نے اشعار یاد کرنا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ 3 اشعار 4 اشعار، چلتے چلتے بھی چھوٹی سی کتاب ملتی ہے جیب میں رکھ لیا، چلتے چلتے 3-4 اشعار کا یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ماشاءاللہ کئی طلبہ نے اشعار زبانی یاد کیے ہیں۔ میں نے کہا اس طرح یاد کرتے جائیں گے تو شاطبیہ جو ہے آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ اور آپ کو شروع میں سنایا ہوگا علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال میں لکھا ہوا ہے شاطبیہ کے بارے میں۔ نبی کریم علیہ السلام خواب کے اندر علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے تو 12,000 مرتبہ یہ مسودہ لے کر کے طواف کیا علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ نابینا، فاقد البصر، لیکن 12,000 مرتبہ طواف کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس کو بابرکت فرمایا، اور ساتھ ساتھ میں یہ فرمایا من حفظھا دخل الجنہ، جو اس کو زبانی یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی لکھا ہے من مات وفی بیتہ شاطبیہ دخل الجنہ۔ اس لیے بڑی اہم کتاب ہے اور بہت مقبول کتاب ہے۔ تو اس فن میں قدم رکھنے والے، ذوق شوق رکھنے والے، ہماری یہ تمنا ہے کہ اس کو زبانی یاد کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ شاطبیہ یہ بھی عربی میں ہے، خلاصہ تجوید میں وہ بھی عربی میں ہے، المقدمۃ الجزریہ وہ بھی عربی میں ہے، اور المقدمۃ الجزریہ کی شرح وہ بھی عربی میں، المنہ الفکریہ۔ شاطبیہ کی کئی شروحات ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ طیبۃ النشر وہ بھی عربی میں ہے۔ اگر ہماری عربی ہماری کمزور ہوگی، نحو و صرف اگر ہمارا کمزور ہوگا تو ہم کما حق کتاب کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے یہ جو پڑھنے والے طلبہ ہے، عربی پڑھنے والے طلبہ ہے، وہ اس فن کے ساتھ فن نحو ہے، فن صرف ہے، اس میں بھی محنت کرے تاکہ عربیت مضبوط ہو جائے۔ عربی مضبوط ہوگی تو کوئی بھی فن کی کتاب دیکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائے۔ میں دوبارہ ان ہماری عزیز طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے واقعی میں جی خوش کر دیا، بہت عمدہ پڑھا،
اور بہت محنت کی ہے، اساتذہ نے بھی محنت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اس جامعہ کی خصوصیت نہیں بلکہ ہمارے شمالی گجرات کے جتنے بھی مدارس ہیں، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ منتظمین کی توجہ ہر سال رہی ہے۔ میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا کہ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب تھے، اس کے بعد حضرت مولانا خاموش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر مولانا نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پھر موجودہ مولانا رشید احمد صاحب دامت برکاتہم، ان تمام کی توجہ اس فن کی طرف زیادہ رہی ہے۔ بلکہ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر یہاں پر سبا کی تعلیم شروع ہوئی اور اشرا کی تعلیم بھی شروع ہوئی، خصوصی توجہ تھی۔ ایک منتظم جب اس کی توجہ ہوتی ہے کہ یہ فن ترقی کرے تو پڑھانے والوں کے لیے بڑی سہولت ہوتی ہے۔ بعض جگہ ایسی بھی ہے کہ وہاں طلبہ بھی چاہتے ہیں، اساتذہ بھی چاہتے ہیں، لیکن منتظمین کی خاص توجہ نہیں ہوتی ہے تو وہاں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ یہاں اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، ہمارے ان مرحومین کے لیے بھی ہم دعا کریں، اساتذہ کے لیے بھی دعا کریں، جنہوں نے اس فن کو زندہ کرنے کے لیے اور ترقی دینے کے لیے محنتیں کی اور دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور ان کو بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔